جی ناظرین، احساس محرم اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں ہوں سید عمران مودود. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور یوم آزادی ہے. آج ہمارا 75واں یوم آزادی ہے اور ماہ محرم بھی ہے. ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں اس کا آغاز جو ہے وہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں اور ساتھ ہی ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دو چار اشعار اگر یوم آزادی کے حوالے سے کسی ملی نغمے کا آپ دونوں حضرات مل کر اگر پڑھ لیں تو یہ بھی بڑا خوبصورت ماحول بنائے گا. جی دانیال شیخ صاحب اور جبران صاحب. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. تیری پیاری سج دھج کے ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سج دھج کے ہم اتنی شان بڑھائیں. نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. زندہ باد ہے. بہت ہی خوبصورت اور ساتھ ہی ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لم یاتی نظیر کا فی نظر، لم یاتی نظر بے کس طوفان شروبا من بے کس طوفان شروبا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا جی، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا یہ نیا، موری نیا یہ نیا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسخاء تمام
بس خامہ خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا نادک تھا جی ارشاد اہیبا نادک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یادی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو دے سر سوجی جگ راج کو تاج ترے سر سو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا سبحان اللہ جبران صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام بہت عمدگی سے پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں آپ کے لہجے میں آپ کے دہن میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. علامہ سید رضا گیلانی صاحب ملت اسلامیہ کا ایک بڑا مضبوط تصور ہے دین اسلام میں اور ہم اس طرح کی احادیث بھی سنتے ہیں مفہوم بھی سنتے ہیں اگرچہ ضعیف روایت ہے غالباً میرے علم کے مطابق کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس طرح کی مزید روایتیں بھی یقینی طور پہ ہوں گی. تو ایک طرح سے جہاں یہ شکر بجا لانے کا وقت ہے وہاں ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا وقت بھی ہے کہ جو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے. تو آج اور وطن سے محبت کا تو ایک بہت اچھا پیمانہ یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم جہاں وطن سے محبت کریں وطن واسیوں سے بھی محبت کریں وطن میں رہنے والوں سے بھی محبت کریں اور اگر اس میں کوئی پریشان حال ہے تو اس کی داد رسی کریں کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت روائی کریں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیے گا. بالکل ایک وطن میں رہتے ہوئے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا یقیناً یہ ایک دین کا حصہ ہے. اور اگر ہم اس پہ بات کریں کہ ہمیں جو یہ اس وقت ایک ضرورت ہے دیگر مسلمان بھائیوں کو اور ہمارا وطن جس وقت یہ بنا تو اس کی بنیاد جو تھی وہ دو قومی نظریہ ہی تھی. جی اور دو قومی نظریے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ایک نسل کے یا ایک رنگ کے یا ایک زبان بلکہ جو دو قومی نظریہ وہ یہ تھا کہ اسلام اور کفر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان اور ہندو جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے جس وقت انگریز یہاں سے گئے تو یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی یہ نعرہ بھی لگا تھا. لیکن اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہی ہے کہ اسلام ایک الگ ہے. اسلام مسلمان اور ہندو کبھی بھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا نظریہ الگ ہے ان کے عقائد الگ ہیں مسلمانوں کے عقائد الگ ہیں. لہٰذا یہ وطن صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. اب جب یہ وطن حاصل ہو گیا تو اس کے تقاضے اگر ہم اس وطن سے محبت کے تقاضوں کو پورا کریں تو ہمارا ایمان بھی تکمیل کی جانب مزید بڑھے گا ہے نا. اور اس میں اگر ہم اپنے وطن واسیوں کو فراموش کر دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو جائے؟ دیکھیں ایک وطن کے اندر ایک اگر ہم چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں وہاں بھی ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ دین اسلام نے تو آپ دیکھیے پڑوسیوں کے لیے کتنے زیادہ حقوق بیان کی ہیں. ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے لیے حقوق بیان کیے. ایک محلے میں رہتے ہوئے وہاں کے کیا حقوق ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. تو ایک وطن میں رہتے ہوئے اگر کوئی مسلمان پریشان حال ہے اسے ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں.
کریں, اس کے دکھ کو ہم محسوس کریں, اور یہ ایک ایمان کا بھی تقاضا ہے. اور مسلمان کے لیے ضروری ہے, جو حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی فرمایا گیا, کہ اگر روئے زمین پر کہیں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کے ایمان میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس تکلیف کو محسوس کرے, اس درد کو محسوس کرے. اگر وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا تو پھر اسے اپنے ایمان کا اور اس کی عقیدت کا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جائزہ لینا چاہیے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں, میرا دین تو ایک پیاسے جانور کی بھی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. میرا دین تو ہمیں یہ فضیلت تک بتاتا ہے کہ اگر ایک معصوم بے زبان جانور کوئی اسے بھی پانی پلا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا. تو ایک جیتا جاگتا انسان, وہ چھوٹے بچے جو اس وقت جو ہے وہ ہاتھوں میں برتن لے کر صاف پانی کے لیے پھر رہے ہیں, انہیں صاف پانی میسر نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو کئی وقت سے بھوکے ہیں, جنہیں کھانے کی عادت ہے, ان کے پاس کھانا موجود نہیں. اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہو, اس کے باوجود اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے, ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو پھر قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا اور اس سے یہ دریافت کرے گا کہ بندے, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, تو نے مجھے کپڑے فراہم نہیں کیے. بندہ حیران ہو جائے گا, مولا تو تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ, اسے کھانے کی ضرورت تھی, تو نے اس تک کھانا نہیں پہنچایا. اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پر تو مجھے موجود پاتا, یعنی اللہ کی رحمت وہاں پر موجود ہوتی, تیرے لیے اجر و ثواب ہوتا. اگر تو فلاں کو کپڑے پہناتا جسے کپڑے کی ضرورت تھی, تو تجھے اس کا اجر و ثواب ملتا. تو قیامت کے دن یہ سارے معاملات ہوں گے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا دیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار عمل ہے, یہاں پر رہ کر ہم جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس وقت موقع بھی ہے, ہمارے پاس ایک وسیلہ بھی موجود ہے. احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں. علامہ صاحب, آپ بھی کافی عرصے سے احساس فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, تو آپ اپنا ذاتی تجربہ دیکھنے والے ناظرین سے شیئر کریں کہ آپ نے احساس فاؤنڈیشن کو کیسا پایا, اس کی ورکنگ کو کیسا پایا, اور اس میں صرف ایمانداری اور دیانتداری نہیں, اس کی کمپیٹنسی کے حوالے سے بھی, اور جن شعبہ جات میں کام کرتا اس حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ ناظرین سے شیئر کریں. کام جہاں پر بھی ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے, صرف بتانے سے کسی کو آپ اسے جو ہے اس کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے. ہر شخص پہلے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اسے پرکھتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا اعتماد اس پر بحال ہوتا ہے. احساس فاؤنڈیشن, جیسا کہ ہم سب کلپ بھی دیکھتے رہتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی, مسلمانوں کو ضرورت ہوئی کسی بھی موقع پر, چاہے وہ آفت زدہ علاقے ہوں, تو احساس فاؤنڈیشن نے ہر جگہ پر آگے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے اور یہ ذریعہ بنا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی موقع ہو, چاہے وہ قربانی کا جیسا کہ موقع تھا, تو ایسے گھرانے جہاں پورے سال گوشت نہیں بنتا تھا, تو احساس فاؤنڈیشن نے وہاں تک بھی گوشت پہنچایا. ایسے لوگ جنہیں راشن کی ضرورت تھی وہاں تک بھی راشن پہنچایا گیا. تو یقیناً یہ ایک ایسا مستند ادارہ ہے جو علماء کی نگرانی میں ہے, اور جہاں سے لوگوں تک واقعی فنڈ پہنچتا ہے اور ان کی ضروریات کی چیزیں وہاں تک ضرور پہنچتی ہیں. علامہ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, ہم مستقل یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ہمارا دین ہو, چاہے ہماری روایات ہوں, ہر جانب سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت بھی کرنی چاہیے اور وطن کے لوگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. اگر ہم وطن کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں, وطن واسی ہیں, تو ہمارے ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. اگر ہم مخلوق خدا سمجھ کے ان کی مدد کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ کے مختلف فرمودات کو ذہن میں رکھتے ہیں, نبی کریم کے مختلف فرمودات کو ذہن میں رکھتے ہیں, تو اس کا جو ثواب یقیناً کئی گنا ہے. اور تو ہمیں تو پھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہم کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں, کہ ہمیں جہاں پتہ چلے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں, ہمیں بس اپنے تن من دھن سے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے. اس حوالے سے ناظرین کو میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو خصوصی طور پہ پیغام دیں, کیونکہ جب نوجوان کسی چیز کا بیڑا اٹھاتے ہیں نا تو پھر وہ پوری قوم ایسا لگتا ہے کہ اس جانب جو ہے وہ چل پڑتی ہے. تو نوجوانوں کو بھی پیغام دیں اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی پیغام دیں کہ کس طرح سے اس وقت میں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں, مسئلہ کچھ اس طرح بھی ہے کیونکہ ہم نے آج کل موجودہ وقت میں جو ہمارا کلچر ہے, اسلامک کلچر, ہم نے اس کو
ایک حد تک فراموش کر دیا ہے، اور ہم اگر کوئی مثال بھی دیتے ہیں تو ہم مغرب کی مثال دیتے ہیں، اور ہم کسی کلچر کو فالو کرتے ہیں تو مغرب کے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ملت کو کس طرح ان کی داد رسی کی اور کس طرح وہ ان کو اپنے ساتھ کس طرح لے کر چلے، تو پھر دلوں میں کوئی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ جب دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی نا، پھر وہ سامنے والا بندہ اگر مر بھی رہا ہوگا تو آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوگا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہم آہنگی بالکل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہنے والے نے کہا نا کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ جی، اور پھر آگے کہا کہ نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یعنی نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ تو یہ سب کا وطن ہے، ہم نے مل کر اس کے دست و بازو بن کر دوسرے مسلمان بھائی کے درد کو اپنے درد سمجھ کر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے دور کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا جز ہے بخاری شریف میں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ بہت بڑی بات ہے، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی سے اس دنیا میں رہ کر اس کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں یوم قیامت کے دن کی بڑی تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ اس دن جس دن بھائی سے بھاگ رہا ہوگا اور شوہر بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت کے لیے یہاں سودے کے لیے موقع دیا گیا کہ یہاں اگر تمہارا کوئی بھائی کہیں دیکھتے ہو کہ وہ تکلیف میں ہے تو تم اس کی اس تکلیف کو اگر دنیا میں دور کرتے ہو رب کی عطا سے، تو رب تعالیٰ تمہیں اس دن کی، یعنی کہ جس دن ایسی ہیبت ہوگی کہ کوئی کسی دوسری طرف نہیں دیکھنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس دن کی بڑی تکلیف تم سے دور کر دے گا۔ تو یہ احساس اس وقت ہوگا جب ہم یہ پہچانیں گے کہ ہم کس طرح، ہمارے اسلاف کس طرح انہوں نے وقت گزارا۔ اور اس چیز سے جیسے قبلہ استاد صاحب حدیث پاک بیان فرما رہے تھے کہ پڑوسی کے جیسے مثال کے طور پہ حقوق ہیں، تو 3 اس کے سیٹل بیان کے، یہاں تک اگر کوئی کافر بھی ہے، نان مسلم بھی ہے اور وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو بھی پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا بھی ایک حق ہے، اس کو ایک حق ہے کہ آپ اس کی جتنی کیئر اجازت اسلام دیتا ہے ایک باؤنڈری میں رہ کر، تو اس کی آپ اس کی اتنی کیئر اتنا خیال کریں۔ تو یعنی اسلام اتنا عالمگیر مذہب ہے۔ اور پھر آگے اس حدیث کی تفسیر میں کہا کہ اگر وہ تشریح میں کہ اگر وہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر کتنے آپ کے مطلب کہ 2 حقوق ہو گئے کہ مسلم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے 2 حقوق، پھر پڑوسی بھی ہے تو 3 حقوق، 3 درجے بیان کیے کہ اگر صرف پڑوسی ہے مسلمان نہیں ہے تو اس کا 1 حق ہے، پھر وہ پڑوسی بھی ہے ساتھ مسلمان بھی ہے 2 حق ہیں، پڑوسی ہے مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو 3 اس کے حقوق، آپ نے اس کا اتنا خیال رکھنا ہے۔ یعنی کہ اسلام تو اگر کوئی اس اسلام کا نہیں بھی ماننے والا تو انسانیت کے ناطے وہ آپ کو اتنا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے اتنا اپنی ہم آہنگی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آپ نے اپنے قریب رہنے والے کے اس کے دکھ درد کو جاننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں طرح طرح کی ہانڈیاں پک رہی ہوں اور ہمارے آپ 2-3 دن پہلے کی ہی نیوز چلی تھی کہ غالباً فیصل آباد کے کسی علاقے میں ایک والد نے بھوک پیاس کی وجہ سے اور مکان کا کرایہ نہ ادا کر پانے کی وجہ سے 2 بچیوں کو اس نے ذبح کیا اور پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ غالباً 2-3 دن پہلے کی یہ نیوز ہے پاکستان۔ تو ایسی حالت کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس قسم پرسی کے عالم میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں، تو اگر میں نے اللہ کے دیے کا پھر کیا فائدہ۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملی میں دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے فریضے کی باری ہے تو اس پہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریب دیکھیں کہ آپ کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں، تو اصول فروع کو چھوڑ کر اپنے دائیں بائیں دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے علاقے سے باہر نکلیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی علاقے میں اگر ہمارا بڑا نام ہو رہا ہے، فلاں سیٹھ صاحب آئے تو انہوں نے اتنی مد میں انہوں نے جو ہے تعاون کیا، تو یہ اس ہماری ہمیں اپنا بڑا پن ظاہر کرنے سے اچھا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے قریب میں دیکھیں کہ ہمارے قریب کے ہمارے دائیں بائیں لوگ، ہماری کروٹ میں لوگ کیسے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ وگرنہ کل کو سوال ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں لوگ اس طرح بھوک سے بلک بلک کر جاتے رہے تو تم نے ان کی کس طرح داد رسی کی، کیسے ان کی اپنائیت اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کی۔ تو یہ سب احساس اس وقت ہوگا جب اپنے اسلاف کے طور طریقے پڑھیں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ تو یقیناً اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح اسلام پر وہ اپنی زندگی استقامت کے ساتھ گزارتے رہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، علامہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے خلیل جبران کا ایک قول یاد آیا کہ اگر کوئی قوم مختلف ٹکڑوں میں بٹ جائے
اور ان میں سے ہر ایک ٹکڑا خود کو قوم سمجھنے لگے تو اس کے مستقبل پر افسوس کرنا۔ آج ہمیں بھی اس سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، سرائکی، مہاجر یہ ساری کلیاں ہیں اور یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے۔ ان تمام کلیوں سے مل کر ہی یہ وطن عزیز پاکستان بنا ہے، یہ خوبصورت گلدستہ بنا ہے۔ ان میں سے اگر 2-4 کلیاں مرجھا جائیں تو گلدستے پر بھی فرق پڑے گا، گلدستہ بھی خوبصورت نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اسے کلیاں سمجھتے ہوئے اس گلدستے کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بھی اپنے دروازے، اپنے دل، اپنی باہیں جو ہے وہ کھولنی چاہیے، اور اگر وہ پریشانیوں میں ہے، کسی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی۔ یہی ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے اور احساس فاؤنڈیشن کا طریقہ کار بھی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے تمام ہم وطنوں کی داد رسی کے لیے، ان کی مشکلات میں آسانی کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا دست و بازو بنیں، اسے مضبوط کریں۔ ناظرین، اسکرین پر آپ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں دنیا بھر میں، آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، اس وقت ہماری ٹرانسمیشن جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور آن لائن ٹرانسفر سب سے اچھا اور مستند ذریعہ ہے آپ کی رقم کی منتقلی کا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہیں آپ انہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، آپ کال کر کے ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز پر یہ رقم ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف ریٹ لسٹ احساس محرم اپیل کے حوالے سے اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $300 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سادات پروجیکٹ میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $121 یا پھر 75 UK پاؤنڈز ہے۔ اگر آپ راشن کی تقسیم احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $75 یا پھر 65 UK پاؤنڈز ہے۔ اچھا، یہ جو راشن پیک کی تقسیم ہے اور سادات کرام کی خدمت ہے، مساجد کی تعمیر ہے، ہینڈ پمپ لگانے کا جو ایک عمل ایک وہ شروع کر رکھا ہے احساس فاؤنڈیشن نے، یہ آپ کے اگر آپ کسی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نام کی تختی بھی وہاں پر لگا دی جائے گی کہ جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے وہ آپ کے مرحومین کا نام وہاں پر پڑھیں گے تو ان کے دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلے گی اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا ان کی موت کے بعد، تاکہ ان کے آگے کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو۔ تو یہ تختیاں بھی احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک پرپس کے لیے مکمل رقم کے حوالے سے تعاون کرتے ہیں تو آپ کے یا آپ کے مرحومین کے جو بھی نام آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے تختی بھی لگا دی جائے گی۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مختلف تختیاں مختلف جگہوں پر لگی بھی ہیں۔ لارج ہینڈ پمپ کے حوالے سے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $750 یا پھر 550 UK پاؤنڈز ہیں۔ اگر آپ پانی کا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں اور پانی کا ایک چھوٹا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تقریباً $945 یا 695 UK پاؤنڈز کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانی کا بڑا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $3045 یا پھر 2135 UK پاؤنڈز کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ میں متعدد بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ رقم صرف آپ کی آسانی کے لیے بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی استطاعت ہو، جس رقم سے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم تو آواز لگا رہے ہیں، ہم تو صدا دے رہے ہیں، اور جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ گفتگو کرتے ہیں اور باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو آج میں یہ تعاون کی اپیل آپ سے دل سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل کی خواہش، آواز، بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں احساس کی خواہش آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں ARYQTV کی خواہش آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خواہش پر، اس آواز پر آپ نے لبیک کہنا ہے۔ اور اگر آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم دیکھیں گے، ہمارے جو پچھلی ٹرانسمیشنز بھی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ آج کی ٹرانسمیشن سے اکٹھی ہو چکی۔ آج ہم نے اس درد کو خود بھی محسوس کیا، مختلف ویڈیوز اور وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہم نے خود جانی ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کے لوگ وہاں پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور جہاں پہ لوگ پریشان حال ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم الحمدللہ پہنچ چکی ہے۔ تو آج ہم نے آپ سے دل سے اپیل کی ہے، آپ نے اس کا رسپونڈ بھی
دل سے کرنا ہوا تھا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو دو دو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، اور جلانا ہے مجھے ہر شم میں دل کو سوز پنہا سے تیری تاریک راہوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ تو آج یہ دل کی آواز ہے، امید ہے آپ کے دل تک پہنچے گی اور آپ اس پر لبیک کہیں گے اور احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس حوالے سے تعاون بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے، اور آج کے پروگرام میں چونکہ ایک جداگانہ ماحول ہے اور نعت رسول مقبول یا حمد باری تعالیٰ یا عملی نغمے جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنے ثنا خانوں سے سنی ہیں وہ یہ دونوں مل کر پڑھ رہے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، تو میں پھر سے آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، ہزار شکر غلامان شاخ بطحا میں، شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا اب بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں در سے ناٹا، میرے آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں
عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بھی وقی تیری سرکار میں لاتا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ دونوں مل کر پڑھ رہے تھے۔ ایک بار پھر سے زندہ باد اور سلامت رہیں آپ لوگ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علامہ حافظ سعید رضا گیلانی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اور ہم بات کر رہے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی کہ کس طرح سے وطن کی محبت کا تقاضا بھی ہے، دین کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کی مدد کریں، اور مدد کے حوالے سے ہم مختلف پروگرامز پر اس وقت کام کر رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ پانی اور خوراک ہے۔ اس حوالے سے دین مبین کے کچھ احکامات ہم تک پہنچائیے کہ پانی اور خوراک اگر ضرورت مندوں تک یہ دو چیزیں پہنچائی جائیں تو یہ کس قدر فضیلت والا اور کس قدر افضلیت والا کام ہے؟ دیکھیے، پانی بھی انسان کی زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، اور ہر جاندار کے لیے پانی جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی، حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، ہم بنیادی طور پر دیکھیں کہ عرب کے اندر بھی جس وقت حج جیسی عظیم عبادت ہوتی تھی تو اس وقت بھی لوگوں نے اس کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ کون حجاج کرام کو پانی پلائے گا، اور قبائل کے درمیان آپس میں گویا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے قرآن دازی ہوتی تھی کہ کون سا قبیلہ اس سال جو ہے وہ پانی پلائے گا، کون سا قبیلہ اس سال، یعنی پانی پلانا یہ پہلے ہی سے ایک عظیم عبادت رہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے اور جنت کے جام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایسا شخص کے جو پیاسا ہو اور اس کو وہاں پر پانی میسر ہو
اور اللہ کوئی نیک بندہ اسے پانی پلاتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے غلام آزاد کرنا. اور کوئی شخص ایسی جگہ پر جہاں صاف پانی میسر نہ ہو اور کوئی پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہو, بلک رہا ہو, پیاس کی شدت سے ہو, اور ایسی جگہ پر جہاں پر پانی میسر نہیں, جیسا کہ ابھی جو ہم اپیل کر رہے ہیں وہ ایسے ہی علاقوں کے لیے اپیل کر رہے ہیں جہاں پر اس وقت صاف پانی نہیں, یعنی وہ سیلاب کی وجہ سے یا دیگر وجہ سے وہ آفتوں میں ہیں اور وہاں صاف پانی میسر نہیں. تو ایسی جگہ پر جہاں صاف پانی نہ ہو وہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے کسی جان کو زندہ کیا ہو. سبحان اللہ. یعنی ایک جان کو زندگی بخشنا, ایک جان کو زندہ کرنا جیسا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا. اور پانی پلانے پر ویسے ہی اجر و ثواب ہے, اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بآسانی ہم جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع میسر فرمایا ہے تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے. بے شک کسی کی بھوک مٹانے کے حوالے سے بھی ارشاد کیجیے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم دیکھیں لازم ملزوم ہیں کہ اگر ہم کسی کو پانی پلائیں یا کسی کو جو ہے وہ خوراک فراہم کریں, کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے جو ہے وہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں. جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو, اس کی ہم آسان مثال یوں لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور ہم اس کو صرف پانی ہی لا کر دے رہے ہوں تو اس سے اس کی بھوک اس طرح نہیں مٹ سکتی. ہاں ایک پانی ایسا ضرور ہے, اگر ہم آب زمزم کے بارے میں آتا ہے, اس کو آپ جس نیت سے پیئیں, اگر کوئی بھوکا پیتا ہے تو اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی, اگر کوئی پیاسا پیتا ہے اس کی پیاس بھی مٹ جائے گی. وہ پانی تو خیر الگ ہی ہے, ورنہ اگر کوئی بھوک کی شدت سے ہو ہم اسے صرف پانی پلاتے رہیں, اس سے بھوک نہیں مٹے گی. وہاں پر اس کو کھانا فراہم کرنا یہ ضروری ہوگا. تو جہاں بھوک کی شدت ہو وہاں پر راشن وغیرہ فراہم کرنا, جہاں پانی کی قلت ہو وہاں پر پانی فراہم کرنا, یہ ہمارے لیے بنیادی یقیناً. پانی تو زندگی ہے. ضرب المثل مشہور ہے پانی کے بارے میں کہ پانی زندگی ہے, اور پانی زندگی کا استعارہ ہے, زندگی کا دوسرا نام ہے پانی. ناظرین کرام, پانی, راشن اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ احساس فاؤنڈیشن مساجد کی تعمیر کے لیے بھی آواز لگا رہا ہے. علامہ افضال احمد صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت اس ملک میں رہتے ہوئے کر سکیں. اب ہمارے بہت سے شہر الحمدللہ ڈیولپڈ ہیں, بہت سے دیہات اور قصبے بھی ڈیولپڈ ہیں, لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں, اس وقت بھی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مساجدیں اس طرح سے اس حیت میں موجود نہیں ہیں. چھپڑے ڈال دیے گئے ہیں اور کہیں پر ستون کے طور پر بانس کی لکڑیوں کا استعمال کر لیا گیا ہے اور لوگ وہاں پر عبادتیں کر رہے ہیں. اگر احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے اور دیکھنے والے ناظرین تعاون کریں اور ان جگہوں پر جہاں پہ اس حالت میں ہے مسجد, ویسے تو یہ پورا ملک ہی, پوری زمین ہی ایسی ہے کہ ہم اس پر رب تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور جہاں چاہیں نماز ادا کریں, لیکن اگر ان جگہوں پر جہاں پر اس طرح کی مسجدیں قائم ہیں, احساس کی وساطت سے ہمارے ناظرین وہاں پر مسجدوں کا قیام عمل میں لاتے ہیں, تو یہ کس قدر خیر کا کام ہوگا اور ان کے لیے کتنا اچھا صدقہ جاریہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کلام پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. ٹھیک ہے, اور اسی کے ضمن میں حدیث پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام, کہ جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا, تو وہ کیا, یہ آیہ کریمہ کا جو مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو وہ اللہ کے گھر کو بنانے میں کیا ہوتا ہے, وہ لگ جاتا ہے. اور پھر جو حدیث پاک ہے اس کا مفہومی ترجمہ کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے. تو یہ کتنا ایک سستا سودا ہے. تو پھر اس حدیث کی تشریح میں جو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک پرندے کا نام لیا کہ اس کے چھوٹے سے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ مسجد کے بننے میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ رب تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا. تو آپ نے جیسے کہا کہ کہیں چھال وغیرہ کھجوروں کے ان کی بعض کا چھتیں ڈالی ہوئی ہیں, تو اس کی نسبت اس چیز کی ڈائریکٹ مسجد نبوی شریف سے ہے. میں یہاں ایک بات تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک کو مدینہ طیبہ سے کیسی نسبت ہے. اس مسجد کے چھال سے مجھے ذہن میں آیا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ پاکستان اگر اس کی مکمل آپ اردو کریں تو گویا کہ پاک شہر, ستان اگر فارسی سے اردو کی طرف لے گئے, اور پھر اگر آپ اس کی عربی کریں یعنی کہ مدینہ طیبہ سے ہمارے پاک ملک کو کیا نسبت نام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ اگر آپ عربی میں کریں تو مدینہ شہر طیبہ پاک شہر. اگر پاکستان لفظ کی آپ فارسی سے اردو بنائے پھر اس کو عربی میں اس کی ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا نام بھی الحمدللہ مدینہ طیبہ سے مماثلت رکھتا ہے. اور پھر یہ میرے خیال جو ہم نے پڑھا سنا ہے کہ یہ
واحد دوسرا جو ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر ہمارے سے وجود میں آیا، دوسری ریاست ہے، دوسری ریاست ہے واحد مدینہ طیبہ کے بعد. تو وہاں جو مسجد تھی، دیکھیں مسجد نبوی شریف، اس نے پھر کیسے ڈیولپ کیا، اور ابھی وہ کیسا مرکز ہے، مسلمانوں کا ایمانی مرکز ہے کہ مسلمان جب اس کا دیدار کسی تصویر وغیرہ میں کرتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے اگر اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایک چیز کو بڑی پوائنٹ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی کسر رہ نہ جائے کہیں، کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہ یار یہ تھوڑا آپ نے اس کا کوئی کسر چھوڑ دیے. تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارا اپنا نارملی ہمارے گھر میں. تو ذرا سوچیں کہ ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو ہم اللہ کے گھر کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں کہ ہم جناب اللہ کے گھر کو مطلب اس کے لیے ہماری ڈیولپمنٹ کتنی ہو سکتی ہے، ہم کتنی اس کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. نارملی تو یہ کہ جہاں بھی مسلمان کے لیے درہ امتیاز ہے، پہلے جو امتیں ان کے لیے تو ایک مخصوص مقامات ہوتے تھے عبادت کے، مسلمان کے لیے درہ امتیاز ہے کہ وہ جہاں چاہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے پاک جگہ پر، وہی اس کے لیے مسجد ہے. کہ پہلے لوگ پوچھا کرتے تھے بتاؤ بھائی مسجدیں زیادہ ہیں نمازی، تو ہم چھوٹے ہوتے تو پریشان ہو جاتے یہ کیسا سوال ہے، مسجدیں زیادہ نمازی. ایک مسجد میں سینکڑوں لوگ جاتے ہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھائی نمازی زیادہ ہوئے نا. حالانکہ ہے جب بعد میں پتہ چلا کہ اللہ نے تو مسلمانوں کو یہ سرکار علیہ السلام کا صدقہ یہ تحفہ عطا فرمایا کہ زمین پر جہاں چاہیں وہ ان کے لیے عبادت گاہ، جہاں سجدہ کریں وہی عبادت گاہ. لیکن اس کی تعمیر کا جہاں معاملہ آئے تو اس میں پھر یقیناً ہم اپنے گھر میں اگر دیکھیں کتنی ترجیحات کو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے گھر کے معاملے میں جو جس قدر دلجوئی کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کے معاملات میں لگ جائے گا تو وہ اس کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی یقیناً. کیونکہ رب تعالیٰ کا جو میں نے حدیث پاک پیش کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق، کیونکہ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کے لیے مثال ہے نا کہ اگر ہم دنیا میں کسی کا گھر تعمیر کروا دیں کسی شخص کا تو وہ ہمارا کس قدر احسان مند ہو جائے گا اور وہ اپنے تئیں کتنی کوششیں کرے گا کہ ہمارا احسان کسی طور اتار پائے. اور اگر ہم خالق کائنات کا گھر تعمیر کروانے میں اپنے تئیں کچھ کوشش کریں تو وہ ہمیں کس قدر نوازے گا. جی ہاں، مطلب ظاہر ہے کہ احسان یہ نسبت بندوں کی طرف سے تو کی جا سکتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کے انعامات جو رب تعالیٰ اپنے بندوں پہ ان کو نازل فرما رہا ہے یقیناً اس میں اور اضافہ ہو جائے گا جب وہ رب تعالیٰ کے گھر کے کاموں میں لگ جائے گا، اس کے تعمیراتی مراحل کی دیکھ بھال شروع کر دے گا. مطلب آخری سوال آپ سے میں سادات کرام کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، اور یہ وہ شعبہ ہے جو یقیناً ہم سب کے دلوں کے بڑا ہی قریب ہے، اور ہم ان کی مدد کرنا ان کی کسی حوالے سے بھی ان کے کسی کام آ سکے ہم اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور ہم باعث بخشش اور باعث نجات سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً نبی کریم بھی ہم سے خوش ہوں گے، رب تعالیٰ بھی خوش ہوگا، چونکہ یہ وہی رسالت مآب کا خاندان ہی ہے جس کے طفیل یہ دین ہم تک پہنچا، ان کے قربانیوں کی طفیل. اور ماہ محرم تو ہمیں مزید، ویسے تو پورا سال ہی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ماہ محرم تو ہمیں خاص احساس دلاتا ہے کہ کس قدر عظیم ترین قربانیوں کے بعد جو ہے یہ دین اس صورت میں ہم تک پہنچا ہے. تو سادات کرام کا جو پروجیکٹ ہے احساس فاؤنڈیشن کو، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے سب سے مثال کے طور پہ آپ نارملی اگر کسی کے آپ کے گھر کے کوئی افراد ہوں، میں ان سے اچھے طریقے سے مجھ سے جو ہو سکے میں ان کے ساتھ کوئی اچھائی کروں، تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ بھائی فلاں صاحب نے میرے خاندان والوں کے ساتھ، میرے خانوادوں کے ساتھ اس نے اچھا رویہ رکھا، ان کی کہیں ہیلپ کی، تو آپ یقیناً مجھ سے کوئی رشتہ داری ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے کی بات ہو تو وہاں اگر ہم اپنی دل لگی سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر ان کی داد رسی کے لیے اپنے مال کو شرف بخشتے ہوئے کچھ اگر وہاں ہاتھ بڑھائیں گے تو یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ خاص حاصل ہوگی. کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا بھی واقعہ ایک جز پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ سنا، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو ہدیہ ہے قبول کرتے ہیں اور زکوٰۃ جو ہے سرکار علیہ السلام خاص ہے قبول نہیں کرتے، تو ایک ٹوکرا پیش کیا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ ہے، تو پھر آپ نے جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ ہدیہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا اس کو قبول کیا. تو یہ پاک گھرانہ ہے تو ان کو پاک مال جتنا اللہ نے دیا ہے اور دے کر خود کے لیے اسے اعزاز سمجھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان کو. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، اور جاتے جاتے میں ایک بار پھر آخری بات آپ تک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ گفتن نشستن برخاستن کہ بس آئے بیٹھے بات کیا اور چلے گئے. تو جو اس پروگرام کا اصل مقصد ہے، جس پروگرام کی اصل روح ہے، اسے ہمیں بھی سمجھنا ہے، اسے آپ کو بھی سمجھنا ہے. یہ نہ ہو کہ تصویر شاہکار، جس طرح سے یہ پروگرام بھی ہے کہ تصویر شاہکار وہ لاکھوں میں بک گئی جس میں بغیر روٹی کے بچہ اداس تھا. تو اس تصویر میں جو درد موجود تھا اس درد کو سمجھنا ہے اور اس درد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرنا. ناظرین جاتے جاتے ایک نعت رسول مقبول بھی پروگرام میں شامل کریں گے جس کے لیے میں حافظ جبران رحمانی سے گزارش کروں گا. اس سے پہلے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود
مودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پولیس ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پولیس ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں. زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. قربان زمانہ ہے. یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت ہے. یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت. میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا